حضور سے محبت یہ تقاضۂ دین ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی میں محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارا محبوب کیوں نہیں ہوں گا؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی ہو، جس کی محبت رسوائیوں کا سبب و ذریعہ بن جائے، جس کی محبت ہمارے لیے ذلت اور نکبت کا سبب بن جائے، ایسی محبت جو ہماری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی نکما کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی صلاحیتیں زنگ آلود کر دیتا ہے۔ لیکن صاحب، جس عشق کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بندے کو نکما نہیں کرتا، بلال کو اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ عزت نواز عشق ہے، وہ بندہ نواز عشق ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ شان و شوکت کا وارث بناتا ہے، وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھاتا ہے۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے۔ تو کہا، میں آج ہی وہاں بھیرا شریف میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اتنا تھوڑا تھا کہ صرف ایک کی ضرورت کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ سیٹ ایک، الیکشن کئی لڑ رہے ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں، منصب، اقتدار، یہ رقابتیں پیدا کرتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ یہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، حضور کے کروڑوں نہیں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مئو می ناستیم۔ یہ محبت رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ محبت محبت کو جنم دیتی ہے، پیار کی خوشبو پھیلتی ہے، نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور خیر و برکت کے سوتے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہا، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ اللہ اکبر! آج لوگ اہل بیت پہ بات کرتے ہیں، اور سادات کے حوالے سے کسی سید کی عملی کمزوری سامنے آ جائے تو ان کے منہ کھل جاتے ہیں، جبکہ میرے حضور نے کہا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اور علماء نے تصریح کی، لکھا کہ اگر حضور کی اطرت سے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے کوئی بے عمل بھی ہو تو پھر بھی اس کی تعظیم واجب ہے، جس طرح منسوخ آیات کی تعظیم واجب ہے۔ منسوخ آیات کی طرح اس کی تلاوت بھی باقی ہوتی ہے، اور منسوخ آیات کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یا ایھا الذین، وہ آیت پڑھے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ثواب تو پورا ملے گا۔ اس لیے حضور کی اطرت اگر اس میں کوئی عملی کوتاہی بھی ہو تو ان کی تعظیم امت کے اوپر لازم ہے۔ اور وہاں کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے اہل بیت ہے، تم نے تو میری وجہ سے ان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے آپ نے میرا جی چاہتا ہے کہ حضور سے قرات سنی جائے، حضور کی تلاوت سنی جائے۔ یار قرآن تو کوئی بھی پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھیں تو پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، چونکہ سورۃ الضحیٰ میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہے، اور جب حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود چھیڑ لے تو پھر رنگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لی، ماں نے اجازت دی لیکن ایک شرط پہ کہ حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا، اور میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کروانا۔
میں نے کہا کہ یہ وعدہ رہا۔ میں اپنی ماں کی اجازت پا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو جلدی سے حضور کی طرف بڑھنا چاہا کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کر دیجئے تاکہ جو ماں سے وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے، آرزو رکھنے کے باوجود آگے نہ بڑھ سکا۔ کہتے ہیں خیر وقت گزرتا گیا، عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی اذان پکاری گئی تو حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے لگے، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر یہ خیال آ رہا تھا، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے بیٹا حضور سے مغفرت کے لیے دعا کروائی تھی میرے لیے اور اپنے لیے، تو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں حضور کاشانہ اقدس کی طرف جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ غیر ارادی طور پہ میرے قدم تھوڑے تیز ہو گئے، اللہ اکبر، تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، وہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ اب کیا کہتے، کام تو ہو گیا، یہی تو کہنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے فضائل بیان کیے، تو کہا نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا اور نہ ہی قرآن کے دامن کو چھوڑنا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کیا کامل، مکمل اور اکمل ضابطہ حیات نہیں؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو پھر جب قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اہل بیت کے دامن سے جڑنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ جب قرآن کافی ہے، ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے، ہمارے دردوں کا درماں ہے اور دکھوں کا مداوا ہے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں فرمائی گئی؟ تو آپ کی توجہ ہو تو عرض کرنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر آپ نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو کہا نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑنا۔ اگر کوئی پریکٹیکل چھوڑ دیتا ہے تو تھیوری سے فائدہ کیا لیا؟ اور اگر کسی نے جو ہے وہ تھیوری چھوڑ دی اور پریکٹیکل اس کا صحیح کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں پھر وہی بات کہوں گا، انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ تو کہا ان دونوں کے دامن کو نہ چھوڑنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیابی اور بامرادی تمہارا مقصود ہوگا۔ اب قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت نبوت اس کا پریکٹیکل ہے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھیے، آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، لیکن صرف ایک کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھیوری دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری بتائی گئی، ہم بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جانوں مالوں کے ضیاع سے، پھلوں کے لوٹ لینے سے ہم بندوں کے امتحان لیتے ہیں، لیکن میرے ہیں جو اس کے باوجود بھی صبر کر کے دکھاتے ہیں، اور کائنات کی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اللہ نے بندوں سے امتحان لیے، بھوک کا امتحان لیا، پیاس کا امتحان لیا، مالوں کے ضیاع کا امتحان لیا، جانوں کے ضیاع کا امتحان لیا۔